کیا کریں گے یہودی عیسائی؟ یا اللہ یہ آئے بعد میں جا رہے ہیں، پہلے اگر آدمی لائن میں لگے ہیں نا، کوئی پیچھے سے آ کر آگے چلے جائے، سارے نے اسے لڑائی کہا کہاں آیا پیچھے نہیں کرے، یہی قصہ ہوگا ہمارے ساتھ۔ آئے سب سے آخر میں اور جنت کا دروازہ کھولے گا تو سب سے آگے جا رہے ہیں۔ تو عیسائی جو اہل ایمان تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر صحیح ایمان لانے والے، موسیٰ علیہ السلام پر صحیح ایمان لانے والے، پہلی امتوں کو ایمان لگا یہ اللہ یہ کیا ہوا، آئے بعد میں جا رہے ہیں دیجیے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ذالک فضلی اوتی من اشاء، یہ میرا فضل ہے جس کو چاہے دوں، تم کون بولنے والے؟ تو بھائی بحیثیت مسلمان اللہ اکبر، اللہ کی قسم ساتوں زمین آسمان کی دولت بھی اس کے سامنے ہیچ ہے کہ میں مسلمان ہوں، میرے پاؤں میں جوتا نہ ہو، جسم پہ کپڑے کی بجائے چیتڑے ہیں، کھانے کو روٹی نہ ملے، در در کے ٹھکرائے ہوں، پھر بھی ساتوں زمین آسمان سے زیادہ میرے پاس قیمتی دولت ہے۔ چلو نے ایمان دیا، ایمان کی نعمت دی کہ ہمیں بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی ہے کہ اب اللہ کی ذات کا تعارف کروانا اس امت کا کام بن گیا۔ پہلے نبی کا کام ہوتا تھا کہ جاؤ لوگوں کو بتاؤ کہ تمہارا ایک رب ہے اور آگے موت ہے اور آگے حشر ہے اور آگے تمہارا حساب کتاب ہے، لہذا اللہ کی مان کے چلو۔ اللہ کے غیبی نظام سے خبردار کرنا ہر نبی کے ذمہ تھا، اللہ کے غیبی آخرت سے، جنت سے، دوزخ سے خبردار کرنا ہر نبی کا کام تھا۔ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے طفیل یہ کام اس امت کو دیا ہے کہ اب یہ اللہ اور اس کے رسول کا تعارف کروائیں، یہ ہمیں بطور کام ملا ہے۔ یہ جو کمپنیوں کے ایجنٹ ہوتے ہیں، یہ کمپنی کی دوا بیچتے ہیں، کمپنی کا تعارف کراتے ہیں، ان کو پوری کمپنی پروٹیکشن دیتی ہے نا، پیسے بھی دیتی ہے، تنخواہ بھی دیتی ہے، الاؤنس بھی دیتی ہے، گھر بھی دیتی ہے، گاڑی بھی دیتی ہے۔ ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کے سفیر ہیں، ہم بھی تعارف کرواتے ہیں، یہ ہمارا کام، ہمارے نوجوان کا بھی، پڑھے لکھے کا بھی، ان پڑھ کا بھی، اور ڈاکٹر کا بھی، انجینئر کا بھی، عورت کا بھی، مرد کا بھی، غریب کا بھی، امیر کا، چاہے آسٹریلیا میں آ گیا ہو، چاہے امریکہ میں چلا جائے، چاہے آگے اور مزید فیجی چلا جائے، اور چاہے ہوائی چلا جائے، اور چاہے ساؤتھ افریقہ چلا جائے، ساؤتھ امریکہ چلا جائے، اس کا کام نہیں بدلا۔ حضور کا امتی ہونے کے ناطے ہمیں بڑا عزت والا کام ملا، ہمیں اللہ نے سفیر بنا دیا، اپنا سفیر۔ ہر سفیر کی طاقت اس کی حکومت کی طاقت کے بقدر ہوتی ہے، ہم اللہ کے سفیر ہیں، ہمارے پیچھے اللہ کی طاقت ہے۔ آسٹریلیا کے سفیر کے پیچھے آسٹریلیا کی طاقت ہے اور اللہ کے سفیر کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے۔ تو آپ جہاں بھی ہیں، چاہے آپ نیوزی لینڈ میں رہتے ہیں، چاہے آسٹریلیا میں رہتے ہیں، میلبرن میں، سڈنی میں، فیجی میں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سفارت کا کام دیا ہے۔ آپ میں سے کسی کو سفیر بنا دیا جائے کیسا خوش ہوگا، دینے چڑھائے گا، لوگ بھی مبارکیں دینے آئیں گے۔ اور بھائی اللہ نے ہمیں اپنا اور اپنے حبیب کا سفیر بنا دیا ہے کہ اللہ میرا پیغام اب یہ بتائیں گے، پوری دنیا کے انسانوں کو یہ بات سمجھانا کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ اب ہمارا کام ہے۔ اس وقت کی گمراہی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کمائیں گے تو پیسہ ملے گا، پیسہ آئے گا تو اس سے ضرورتیں پوری ہوں گی، کمانے سے پیسہ آئے گا، پیسے سے چیزیں آئیں گی، چیزوں سے ہماری ضرورتیں پوری ہوں گی اور اس سے ہمارے حالات ٹھیک ہوں گے۔ ہم ان کو جا کر یہ بات سمجھائیں، بتائیں کہ اس ساری کائنات پر بادشاہی صرف ایک کی ہے، لہو ملک السماوات، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ یہ بات ہر آدمی کو سمجھانے کی ہے کہ اس جہان میں آسمان پر بھی اللہ بادشاہ ہے، زمین پر بھی اللہ بادشاہ ہے، فضا میں خلا میں بھی اللہ بادشاہ ہے اور تحت الثری میں بھی اللہ کی بادشاہی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، زمین بھی اللہ پر اور جو کچھ زمین میں اللہ کی بادشاہی ہے، آسمان جو کچھ آسمانوں میں اس پر اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے۔ یہ بات ہمیں بطور کام کے ملی ہے، یہ میرا کام ہے کہ میں ہر گھر جا کر یہ بات ان کو سمجھاؤں کہ بھائی اللہ پاک کی مان کے چلیں کہ ساری زمین آسمان کا بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس میں کیا پیسہ لگتا ہے؟ نہ اس میں پیسے کی ضرورت ہے، نہ اس میں جائیداد کی ضرورت ہے، بلکہ اللہ کا نظام بھی عجیب ہے، غریبوں سے کام زیادہ لیتا ہے، مالداروں سے تھوڑا لیتا ہے ہمیشہ۔ یہ کہتا ہے پیسہ آئے گا تو تبلیغ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے جتنا تو تھوڑا ہوگا دنیا میں اتنا میرے کے غریب ہوتا چلا جائے گا۔ جو سردار ہے اقرا بن حابس عیینہ بن حصن الفزاری کا تیری بات سنتے ہیں، حضور سے کہا تیری بات سنتے ہیں، لیکن ہماری شرط یہ کہ ان غریبوں کو اٹھا دو،
عمار بن یاسر ہے، صہیب ہے، بلال ہے، عبداللہ بن مسعود ہے، یہ جو غریب لوگ ہیں نا، چھوٹے لوگ، ان کو اٹھاؤ، ان کے پاس بیٹھنا بھی ہماری حقیقت ہے، ہم آپ کی سنتے ہیں۔ ہر سمجھ نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ تو آپ کے غلام ہیں، آپ ان کو اٹھا دیں تو بھی آپ کے، بٹھا رکھیں تو بھی آپ کے، تو ممکن ہے ان کے اٹھ جانے سے یہ بیٹھ کر بات سنے اور ان کو ایمان مل جائے، تو آپ ایسا فرما لیں۔ ہم نے کہا بات تو ٹھیک ہے، اگر ٹھیک ہے جب تم آؤ گے تو یہ نہیں ہوں گے، تو ہمیں لکھ کر دو۔ تو آپ نے حضرت علی کو بلوایا کہ لکھو۔ حضرت علی کے آنے سے پہلے اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، ان کو آپ نہیں اٹھا سکتے، وہ آئیں یا نہ آئیں، ان یہ نہیں اٹھ سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امیہ بن خلف سے بات کر رہے ہیں، اور عبداللہ بن ام مکتوم ہے، نابینا بھی ہے، غریب بھی ہے، دو عیب آ گیا نا، ظاہری غریب بھی نابینا بھی، وہ آگے ہانپتے کانپتے، اور آپ اس سے بات کر رہے ہیں امیہ بن خلف جمع ہے اسے، اگر بتا اس بات میں کوئی حرج ہے؟ وہ کہہ رہا اللہ کی بات آپ کی ٹھیک ہے، تو آپ کو تما ہوگا کہ شاید ایمان لے آئے، کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے، اتنے نہیں آ گیا، یا رسول اللہ علمنی مما علمک اللہ، یہ اللہ نے آپ کو سکھایا مجھے بھی تھوڑا سکھا دیں، بتا دیں، تو آپ کے ماتھے پر بل پڑ گیا کہ اس وقت کیوں آ گیا، اور وقت میں آتا، ادھر دل میں خیال آیا، ادھر جبرائیل آیا، عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلاهى كلا انها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة بأيدي سفرة كرام بررة۔ سارا کلام ہے، اچھا آپ کے ماتھے پر بل پڑ گئے، تیری چڑھ گئی ہے، بل گئے، بل پڑ گئے، منہ پھیر لیا، کیوں کہ غریب آپ کے پاس آ گیا، ایک اندھا آ گیا جو آپ سے ہدایت کا طلبگار ہے، آپ سے سیکھنا چاہتا ہے، اور یہ بدبخت جس کو نہ آپ کی قدر، نہ دین کی قدر، نہ میری پہچان، آپ اس کے پیچھے پڑ کے غریب کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ پورے قرآن میں ایک دفعہ ڈانٹ آئی ہے اور وہ بھی غریب کی وجہ سے آئی ہے۔ مسلمان غریب ہو یا امیر ہو، اگر یہ ٹھان لے کہ مجھے دنیا میں دین زندہ کرنا ہے، اللہ سے کام لے گا، نہ اس کی غربت آڑے آئے گی اور نہ اس کا پیسہ آڑے آئے گا۔ میرے کہنے کا مقصد ہے ہمیں اللہ نے بہت بڑا کام دیا نا، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اپنی ذمہ داری کو پہچانیں۔ اللہ نے یہاں بھیج دیا، یہاں مقدر لکھ دیا، روزی یہاں لکھ دی، اس میں اللہ کی حکمت تھی۔ اگر مسلمان غریب ہو یا امیر ہو، اگر یہ ٹھان لے کہ مجھے دنیا میں دین زندہ کرنا ہے، اللہ سے کام لے گا، نہ اس کی غربت آڑے آئے گی اور نہ اس کا پیسہ آڑے آئے گا۔ میرے کہنے کا مقصد ہے ہمیں اللہ نے بہت بڑا کام دیا نا، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اپنی ذمہ داری کو پہچانیں۔ اللہ نے یہاں بھیج دیا، یہاں مقدر لکھ دیا، روزی یہاں لکھ دی، اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی۔ اگر آپ لوگ یہاں نہ ہوتے تو یہ اجتماع کا نقشے کیسے قائم ہوتے؟ اللہ نے حضرات کو ذریعہ بنایا۔ اب آپ اپنے آپ کو چابی سمجھے آسٹریلیا کے لیے کہ اللہ نے یہاں بھیج تو دیا، اب ہو نہ ہو یہاں سے اللہ کے کلمے کو جو زندہ کرے۔ آگے ہے وہ کنویں میں گر گیا، اب گر تو پڑے یہاں، اب اس کنویں کو صاف کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ میرے ذمہ ہے، ذمہ داری ہے۔ کہاں سے آئی ہے؟ تبلیغی جماعت کی نہیں ذمہ داری، نہیں کوئی جماعت ہے جو حضور کو آخری نبی مانتا ہے، اس کے ذمہ نہ جا میرا پیغام آگے سنا۔ اور یہ حجۃ الوداع پہ ہمیں ذمہ داری ملی ہے، الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جاؤ بھائی میرا پیغام آگے پہنچاؤ، تمہارے ذمہ ہے، جاؤ پہنچاؤ۔ پیغام یہ پہنچانا ہے کہ اس کائنات کا ایک رب ہے، لیس معہ الہ یخشی، اور کوئی نہیں جس سے ڈرا جائے، ولا رب یرجا، اور کوئی رب نہیں جس پر امید لگائی جائے، ولا حاجب یرشا، اس کا کوئی درمیان میں واسطہ نہیں جس کو سفارش دے کر کام نکالا جائے، رشوت دے کر، ولا وزیر یعطی، اس کا کوئی وزیر نہیں جس کی سفارش دلوا کر کام نکالا جائے، قاہر بلا معین، وہ ساری کائنات پر قاہر اور غالب ہے، مددگار اس کا کوئی نہیں، مدبر بلا مشیر، وہ ساری کائنات کا نظام چلاتا ہے، مشیر اس کا کوئی نہیں، لا یعودہ حفظہما، اس سارے جہان کے نظام کو چلاتے ہوئے تھکتا کوئی نہیں، لا تاخذہ سنہ
سوتا نہیں، اونگتا نہیں، ولا نوم سوتا نہیں، ما مسنا من لغوب وہ تھکتا نہیں، وما کان ربک نسیا وہ بھولتا نہیں، وما ہم بمعجزین تم اسے عاجز نہیں کر سکتے، لا یضل ربی ولا ینسا نہ وہ بھولتا ہے نہ وہ بھٹکتا ہے، وہ اپنی قوت کے ساتھ الحی القیوم لا تأخذہ سنہ